مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب، کیا وجہ ہے پاکستان میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بنیادی طور پر چونکہ یہ انالیٹیکل لیول کا سوال ہے تو اس میں آپ کی پرسنل آبزرویشن اور اسٹڈی کافی کاؤنٹ کرتی ہے. صحیح ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں چونکہ میرے پاس بھی کافی سارے کیسز آتے رہتے ہیں طلاق کے اور ان کے اندر یعنی کہ دوبارہ ریکنسیلیشن کے. تو میں نے یہ بات محسوس کیا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹس کے بارے میں زیادہ کنسرن رکھتے ہیں اور جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں ان کو آپ اگنور کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اوور آل طور پہ اویئرنیس رائٹس کے بارے میں جو ہے نا اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ اب ہر بندہ جو ہے رائٹس کے بارے میں بہت کانشیس ہو گیا ہے. تو جو خانگی زندگی ہوتی ہے اس میں ظاہری بات فلیکسیبلٹی، کمپرومائز اور کسی نہ کسی مقام کے اوپر کسی دوسرے کی زیادتی کو اگنور کرنا، برداشت کرنا، یہ فیکٹر بھی شامل ہوتے ہیں. صحیح. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک انوائرمنٹ ایسا بن گیا جس میں مرد عورت دونوں کو اس بات کی جو ہے نا ایک تائید کی جاتی ہے، اس کا حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ تم اپنے رائٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرو. تو اس سلسلے کے اندر وہ جو ہے نا ہر بندہ جو ہے نا وہ کانشیس ہو گیا کہ میری ایک انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے کہ میرے اگر رائٹ مجھے نہیں ملتی. رائٹس کے اوپر ویسے کمپرومائز کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر خاندان بچنے کے لیے کوئی ایسا رائٹ چھوڑنا پڑ جائے یا اس میں کوئی تھوڑی لچک دکھانی پڑ جائے یا صبر کرنا پڑ جائے کہ جس کا نتیجہ فردر آپ یہ امید رکھتے ہو کہ وہ رائٹ لیٹر آن پورا ہو سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثال کے طور پہ ایسا کون سا رائٹ ہو سکتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں. عورت یہ بات محسوس کرتی ہے کہ میرے اخراجات جو ہے نا مجھے پراپرلی نہیں مل رہے. اچھا جی. اور یہ شوہر یہ بات کہتا ہے کہ میرے پاس اس وقت اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اس کو اتنے اخراجات دے سکوں جتنا یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اچھا جی. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کو کچھ لائبلٹیز اپنی فیملی کی بھی ہیں، اپنے پیرنٹس کی بھی ہیں، بہن بھائیوں کی بھی ہیں، کوئی پڑھنے کی، کوئی ان کی شادیوں وغیرہ کی. تو وقتی طور پہ اگر اخراجات یعنی کہ عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے مثال کے طور پہ کہ مجھے اس طرح سے رکھو، مجھے اس طرح سے رکھو، ہاں، یا اس میں اخراجات زیادہ آتے ہیں تو وہ شوہر کہتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہر جاؤ، تو عورت کو ٹھہر جانا چاہیے. اچھا، اس میں کیا حرج والی بات؟ اچھا، یہ ایک آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی میں ترجمہ میرے سامنے، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ سے چاہ رہا تھا. ترجمہ ہے جی کہ عورتوں کا مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا مردوں کا ان پر ہے، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں قرآن میں کہا گیا؟ دیکھیں یہ اللہ نے یہ باغ والا ہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ کہ عورتوں کا بھی حقوق ہے مردوں کی طرح، لیکن ایک گنا یعنی ایک سٹیپ اگر ان کو زیادہ حاصل ہے کنفلکٹ ریزولوشن کے اندر یا ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا کسی کنفلکٹ کو ریزالو کرنے فائنل ڈیسیجن کے طور پہ جو مردوں کو اللہ نے فوقیت دی ہے، عورت کو اس فوقیت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اس کے کوئی بھی انسٹیٹیوشن چاہے وہ فیملی کا بھی کیوں نہ ہو، اس میں جو ہیرارکی ہوتی ہے کمانڈ کی، کم از کم ایک بندے کو ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے مرد کو فضیلت اس سینس میں دی ہے کہ مرد اور عورت کا رشتہ ازدواج میں ہوتے ہوئے اگر آپس میں کسی ایسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے جس میں مرد زیادتی نہیں کر رہا تو وہاں پہ عورت کو مرد کی بات مان لینی چاہیے. یہ مطلب ہے. بالکل. اچھا.